من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ شکر. غلام علی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب جی اہلیت القرآن میں تجوید کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ تجوید کے بارے میں چلتی ہے. دیکھیے مسکان نے ایک دن میں آپ کے پتہ لگا لیا ہے. ایسا لگ رہا ہے جسے سالوں سے جانتی ہوں. نہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. آپ نے شاید ایسا لگا آج ایسا. چلیے تجوید میں ہم پڑھنے والے ہیں اہلیت القرآن. کتاب کا نام ہے اہلیت القرآن. اہلیت القرآن تجوید کے بارے میں، جس میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں؟ علم تجوید کے بارے میں. لیکن سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کیا اس بارے میں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بارے میں. کس بارے میں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بارے میں. بتایا تھا؟ بتایا نہیں تھا، اب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استعاذہ. سب سے پہلے کیا؟ پہلے میں لکھوا دیتا ہوں. قاری قرآن کے لیے مستحب ہے کہ قاری قرآن کے لیے شاہ فاطمہ لکھیے گا. آپ سب لوگ لکھیے گا. قاری قرآن کے لیے قاری قرآن جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے مستحب ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ بولتے ہیں. قرآن مجید قرآن تلاوت سے پہلے استعاذہ پڑھے. ٹھیک ہے. کیا کرے؟ استعاذہ پڑھے. اور اس کے بعد استعاذہ کے بعد تلاوت سے پہلے یہ بھی ہے کہ کیا کرے؟ بسملہ کرے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی اگر قرآن ہے یعنی قرآن کی قرات کرنے والا، اس کے لیے دو کام مستحب تلاوت سے پہلے. قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے قاری قرآن کے لیے دو کام بولیے. جب تک بولیں گے نہیں مجھے کیسے پتا چلے مستحب گا ہے. آپ بات کر رہی ہے؟ مستحب ہے. آفت کیا کرنا؟ جی دو بار کیا کرنا؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لکھا جی استعاذہ. اور جی. پہلا کام مستحب کیا ہے؟ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ استعاذہ، باللہ اور استعاذہ کے بعد تلاوت سے پہلے تلاوت سے پہلے بسملہ. یہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کو کہتے ہیں. ایک اللہ ویر
بھی آگے دیجیے. آج میں آپ کو سوال کا کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا کہ آپ کو سوال کرنا پڑے. میں سب بتا دوں گا. ٹھیک ہے. قاری قرآن کے لیے جزاک اللہ. قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز سے پہلے استعاذہ پڑھے اور استعاذہ کے بعد تلاوت سے پہلے یہ بھی مستحب ہے کہ بسملہ پڑھے. بسملہ لوٹی استعاذہ لغت میں آپ دیکھتے ہو کیا معنی ملے گا استعاذہ سے اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد یعنی اصطلاح میں استعاذہ کسے کہتے ہیں استعاذہ؟ اعوذ باللہ. پناہ لینا. کیا پناہ لینا. اللہ کی پناہ مانگنا شیطان الرجیم سے. وہ اصطلاحی ہے. پناہ لینا ڈکشنری میں پناہ مانگنا. ڈکشنری میں لغت میں آپ کو استعاذہ کے آگے معنی لکھے ملیں گے. پناہ لینا پناہ لینا پناہ چاہنا. لیکن قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کا مطلب ہے یعنی اعوذ باللہ من اعوذ الشیطان باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. قرآن مجید تلاوت سے پہلے استعاذے کا مطلب ہے شیطان سے اللہ کی پناہ لینا. شیطان سے پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. سمجھ میں آ گیا؟ جی ہاں. آئیے. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا بتا دوں. استعاذہ خالی قرآن کے لیے مستحب ہے کہ بولیے قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز سے پہلے استعاذہ پڑھے. مستحب ہے. استعاذہ کسے کہتے ہیں لغت میں؟ پناہ لینا. قرآن کی تلاوت کے وقت استعاذہ اصطلاح میں کیا مطلب ہے؟ یعنی تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ لینا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا زبان پہ جاری کرنا. مٹا دوں.
ایک نقطہ لکھ لیجیے. لکھ رہے ہیں؟ استعاذہ کے لیے ضروری ہے کہ قاری قرآن دل میں نیت کرے. یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ بس زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا، نہیں، بلکہ دل سے نیت کرے، دل میں کہ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، دل میں نیت کرے اور زبان سے بھی. ٹھیک ہے نہیں؟ استعاذہ خالی زبان سے نہیں ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ دل میں بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ واقعا مجھے اللہ کی پناہ چاہیے. ٹھیک ہے جی. بتایا تھا کہ استعاذہ کے بعد مستحب ہے کہ بسملہ. کیا کہے؟ بسملہ پڑھے. بسملہ کے لغت میں کیا مانا ہے؟ اللہ کا نام زبان پہ جاری کرنا. لغت میں آپ کو مانا ملے گا بسملہ کے اللہ کا نام زبان پر جاری. اور اصطلاح میں قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسملہ کا مطلب ہے بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پر جاری کرنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، زبان پہ جاری کیجیے، پڑھیے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسملہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور رحیم ہے. جی، مہربان اور رحم کرنے والا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. لہذا حکم کیا ہوا؟ استعاذہ سمجھ میں آ گیا. استعاذہ لغت میں کہتے ہیں جی اللہ سے اللہ کی پناہ چاہنا. نہیں، پناہ چاہنا. کیا مانا ہے؟ آپ استعاذہ یعنی لغت میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا پناہ لینا، پناہ چاہنا. اصطلاح میں قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے استعاذہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یعنی اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ شیطان سے. اور یہ بات قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب استعاذہ پڑھے تو دل میں بھی نیت ہو اور زبان سے جاری بھی کرے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ استعاذہ مستحب. اس کے بعد استعاذہ کے بعد اور تلاوت سے پہلے بسملہ کہنا بھی مستحب ہے. بسملہ بھی مستحب ہے. بسملہ یعنی اللہ کا نام زبان پہ جاری کرنا. قرآن کی تلاوت سے پہلے بسملہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا کہنا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بسم اللہ تو ہم نے سنا تھا کہ واجب ہے پڑھنا، اور یہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے. یہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے، تو واجب کہاں ہے؟ واجب ہر سورے کے شروع میں ہے، سورہ توبہ کو چھوڑ کر. سورہ توبہ کو چھوڑ کر باقی کسی بھی سورے کی شروع سے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں
تو بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ ہر سورہ کا، سورہ توبہ کو چھوڑ کر پہلے آیت کا جز ہے، لہذا اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، واجب ہے کہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی اگر کہیں سے بیچ سے پڑھ رہے ہیں آپ تو پھر بسم اللہ کہنا مستحب ہے. یہاں تک کہ سورہ توبہ میں بھی شروع میں ہے نہیں تو نہیں پڑھ سکتے، بیچ سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کہنا مستحب ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. جی. تو بسم اللہ دو ہو گئی. یعنی آپ پورے توبہ میں جو ہے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل مستحب ہے. تو بسم اللہ دو ہو گئی، ایک واجب بسم اللہ، ایک مستحب بسم اللہ. واجب یعنی جس میں پڑھنا ہی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کو چھوڑ کر ہر سورہ کے آغاز سے جب آپ پڑھیں تب. اور مستحب لیکن سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوا، اس لیے شروع سے آپ بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے، بسم اللہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. جی. اچھا آقا، جب ہم سورہ برات کو اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ توبہ کو، تب تو بسم اللہ یعنی بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، بیچ سے اگر آپ تلاوت شروع کر رہی ہیں تو شروع میں نہیں پڑھ نہیں سکتے، منع ہے. ٹھیک ہے. جی آقا. ورنہ سورہ توبہ کو آپ اٹھا کے دیکھیے، سورہ توبہ کی شروع کی 2-3 آیتیں سخت ہیں، غضب والی باقی کو اس میں مومنین کو بشارت بھی دے رکھی ہے، رحمت والی آیتیں بھی ہیں. لہٰذا شروع میں کیونکہ وہ ہے نا براءۃ من المشرکین، یعنی اللہ برات ہے رسول، اعلان کر دیجیے آپ مشرکین سے ہم اور ہمارا اللہ بیزار ہے، لہٰذا آپ سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. براءۃ من المشرکین یہاں سے شروع ہے، مشرکین سے براءت کا اعلان ہے. جی. براءت یعنی برات مانے یعنی اس سے بیزاری کرنا. بیزاری، تبرہ اسی سے بنا ہے براءت سے ہی. جی. تبرہ بیزار ہیں اب ہم آپ سے، اب آپ سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. جو معاہدے تھے، جو لوگ معاہدے پہ باقی ہیں ان کا باقی رہے گا، باقی جس نے ہمارے ساتھ غداری کی، معاہدے توڑے، ان سے ہمارا بیزاری کا اعلان ہے. لہٰذا کیونکہ شروع کی 2-3 آیتیں سخت ہیں، غضب والی ہیں، تو بسم اللہ شاید ظاہراً اس وجہ سے نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ لہٰذا بسم اللہ دو ہے، واجب بسم اللہ ہے، مستحب. قرآن میں کسی بھی سورہ کی، سورہ توبہ کو چھوڑ کر قرآن مجید کے کوئی سے بھی سورہ کی تلاوت شروع سے کرنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ واجب ہے، ورنہ بسم اللہ کہنا مستحب ہے. لیکن سورہ توبہ میں شروع میں کہنا منع ہے، بیچ میں مستحب ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم گزارش یہ ہے کہ انڈین 11:50 اور پاکستان کے 11:20 جی کا اصل ٹائم ہے. اگر آپ لوگ جتنی جلدی جوائن ہو جائیں گے ٹائم سے، اتنا ہمیں ٹائم مل جائے گا کہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، نہیں تو بہت کم ٹائم مل پاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سب گھنٹوں کے ٹائم 35 منٹ ہوتا ہے، اس گھنٹے کا 30 منٹ بھی نہیں مل پاتا کیونکہ 12:20 پہ دوڑانا پڑتا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. یہ گھڑی خراب ہے، یہاں مت دیکھیے گا 11:12 ہو رہے ہیں، تو 12:22 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. 22-23. لہٰذا آپ کو بغیر جیسے ہی ٹائم ہو آپ خود سے جوائن کر لیا کیجیے. خدا حافظ.